بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج کا سبق کا عنوان ہے خوجی ایک مطالعہ۔ خوجی ایک مطالعہ۔ خوجی یہ ایک شخصیت ہے، ایک شخص کا نام ہے۔ اس کا اصل میں پورا نام ہے خواجہ بدیع الزماں، لیکن یہ خوجی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک مطالعہ مطالعہ مطلب اسٹڈی۔ تو ایک مطالعہ، خوجی ایک مطالعہ مطلب یہ ہے کہ خوجی اصل میں یہ ایک ناول کی کتاب ہے جس کو لکھا ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار نے۔ ایک ناول کی کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے فسانۂ آزاد، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، تقریباً 4000 پیجوں پر مشتمل ہے وہ کتاب۔ تو اس ناول کی کتاب میں 2 کردار ہے، دو ہیرو ہے، جس میں سے ایک خوجی ہے اور ایک آزاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اسی کتاب پہ تنقید کیا ہے احتشام حسین نے، جو اس سے پہلے والا سبق میں آپ پڑھے ہیں، احتشام حسین کے بارے میں پڑھے ہیں، پھر تنقید کسے کہتے ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی کتاب، ناول کی کتاب فسانۂ آزاد میں خوجی کا جو کردار ہے اس پہ تنقید کیا ہے، اور اس کو اپنے اعتبار سے لکھا ہے احتشام حسین نے۔ اور یہ جو سبق ہے، یہ سبق ان کی کتاب ہے اعتبار نظر۔ تو اس کتاب میں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سبق موجود ہے۔ تو اعتبار نظر سے ہی نقل کیا ہے اس گلستان ادب میں اس سبق کو۔ ٹھیک ہے۔ تو خوجی ایک مطالعہ، اس وجہ سے ایک مطالعہ لکھا ہے، یعنی احتشام حسین نے اس کتاب کو، فسانۂ آزاد کو مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد جو اس میں کھرا کھوٹا جو تھا اس کو نکالا، اور اس میں فرق کو واضح کر اس کو اپنے انداز سے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنے انداز سے لکھا ہے احتشام حسین نے۔ اس کو جو 4000 پیج پہ مشتمل ہے، اس کو 4 پیج میں اس نے لکھا ہے اپنے اعتبار سے۔ تو وہی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، خوجی ایک مطالعہ، اسے پڑھیں گے خوجی ایک مطالعہ۔ مطالعہ دیکھیے، مطالعہ مطلب اسٹڈی، اور خوجی یہ نام ہے۔ تو دیکھیے، کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ احتشام حسین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور افاقیت کی توہین ہے۔ کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا، یعنی خوجی جو ہے، اس کا پورا نام خواجہ بدیع الزماں تھا، اور یہ لکھنؤ کا رہنے والا تھا، اور یہ نوابوں کے یہاں رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ ان کی مصاحبت میں رہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لکھنؤ جو ہے یہ نوابوں کا شہر بولا جاتا ہے، نوابوں کا شہر، وہاں کی اردو اور نوابوں کی جو زندگی، نوابوں کا شہر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو خوجی تھا، یہ خوجی ایک ناٹا قد کا تھا، کالا بدصورت شخص انسان تھا، اور لیکن یہ بہت مزاحیہ تھا، اور لوگ اس کو مذاق میں بہت مذاق بھی کرتا تھا، لوگ اسے پیٹتے بھی تھے، مارتے بھی تھے۔ اس کا بھی ایک یہ تھا۔ تو کہہ رہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور افاقیت کی توہین ہے۔ اس کی عظمت یعنی اس کی عزت، اس کا ویلو، اس کی قدر، تو اس کی عظمت کی توہین ہے۔ توہین مطلب انسلٹ، اس کی انسلٹی ہے، اس میں اس کی عزت، اس کی برتری، اس کی توہین ہے۔ اور افاقیت مطلب عالمگیر۔ ٹھیک ہے، عالمی پیمانے پر عالمی پیمانے پر، یعنی جو شخص اتنا مشہور ہے اور جس کے اندر جو ہنر ہے، جو کلا ہے، وہ پورا عالمی ہے، یعنی پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ تو اسے اگر ہم کہیں گے کہ صرف وہ لکھنؤ کا انسان تھا، اگر یہ کہیں گے تو اس کی جو کلا ہے، اس کی جو فن ہے، اس کی ایک توہین کرنا ہوگا۔
اس کا انسلٹ کرنا ہوگا، اس کو چھوٹا بتانا، ایسا محسوس ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا، اس کی عظمت اور افاقیت کی توہین ہے۔ توہین مطلب سمجھ گئے، انسلٹی ہے اس کی۔ وہ کہہ رہے کہ وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہر ایسے عہد میں، عہد یعنی دور کو کہتے ہیں، زمانہ کو کہتے ہیں، وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے۔ جب اس دور کی، دور مطلب بھی زمانہ، عہد کا مطلب بھی زمانہ، دور کا مطلب بھی زمانہ کی صداقت مطلب سچائی پر شک ہونے لگتا ہے نا۔ جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ صحیح میں وہی دور ہے یا ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا ایسا دور آنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا، لوگ کہتے بھی ہیں اس طرح کا کہ یہ 2025 چل رہا ہے یا پہلے دور کی بات کر رہے ہو، تو یہ کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خوجی کا جو کردار ہے اور یہ جس طریقے کا آدمی تھا، اس کے اندر جو ہنر تھا، جو فن تھا، وہ ایسا فن تھا جو پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کردار کو اپنایا ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں نے اپنی ناول کی کتابوں میں اس کردار کو اپنایا ہے۔ تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ وہ آفاقی آدمی تھا، بالکل عالمگیر آدمی تھا، پوری دنیا پہ وہ چھایا ہوا تھا، ایسا آدمی تھا۔ اسے صرف لکھنؤ کا انسان کہنا جو ہے یہ بہت ہی اس کی انسلٹ کی بات ہوگی، اور کہہ رہے کہ یہ ایسا کردار ہے جو ہمیشہ جب بھی اس کردار کو پڑھا جائے اور اس کردار کے بارے میں تذکرہ کیا جائے تو اس دور یہ کوئی پرانا نہیں لگے گا کہ یہ بہت پہلے پرانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، ایسا نہیں لگے گا، بلکہ نیا پن، اور یہ ہمیشہ ایسا کردار پایا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ وہ شیکسپیئر دیکھیے یہ انگلش ورڈ ہے، اس کو اردو خط میں لکھا ہے، اردو تحریر میں لکھا ہے۔ شیکسپیئر یہ بھی شخصیت ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک ناول نگار ہے، ایک ادیب ہے، ایک ڈرامہ نگار ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ادیب ہے۔ تو وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ لیئر، یہ دونوں بھی ناول کی کتاب ہے، ڈرامے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ناول کی کتاب ہے۔ تو یہ شیکسپیئر جو یہ ادیب ہے، ناول نگار ہے، انہوں نے اپنی ناول فالسٹاف اور کنگ لیئر، ان دونوں ناول میں بھی انہوں نے خوجی کا جو کردار ہے، جو رول ہے، اس کو اپنایا ہے۔ کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ درباری ظریف، درباری جانتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے دربار میں رہنے والا کو بھی درباری کہتے ہیں، بادشاہوں کے جو وزیر ہوتے ہیں اس کو درباری کہتے ہیں۔ ظریف کہتے ہیں ہسمکھ انسان کو، ہسمکھ انسان، مزاحیہ انسان، لیکن ذہین انسان جو لوگوں کو ہنساتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، جوکر ٹائپ کا، تو ایسے کو ظریف انسان کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا، یعنی شیکسپیئر جو ہے اس نے اپنے ناول کی کتاب میں درباری ظریف کے نام سے اس کردار کو، خوجی کے کردار کو اپنایا ہے، ٹھیک ہے، خوجی کے کردار کو، اس کے رول کو نبھایا ہے۔ تو وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ لیئر، یہ سب انگلش کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اردو خط میں لکھا ہے۔ وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ سروینٹیز نے اسے ڈان کوئگزوٹ اور سینکو پائنزا کے لباس میں پایا تھا۔ سروینٹیز یہ بھی ایک ادیب ہے، ناول نگار ہے، ٹھیک ہے، ایک شخصیت ہے جنہوں نے ناول لکھا ہے، بہت بڑا ادیب ہے۔ تو ان کی بھی جو ناول کی کتاب ہے ڈان
ڈان کو ایکزوٹ، یہ بھی انگلش ورڈ ہے جس کو اردو میں لکھا، ڈان کو ایکزوٹ اور سینگو پائنزا، ٹھیک ہے۔ تو اس ناول، یہ ناول کی کتاب ہے، اور یہ اس ناول کا کردار، کریکٹر جو ہیرو ہے اس کا بھی نام ہے ڈائن کو ایکزوٹ اور سینکو پائزا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس ناول میں خوجی کا کردار کو سروینٹیز نے بھی ادا کیا ہے۔ سروینٹیز نے اسے ڈان کو ایکزوٹ اور سینکو پائنزا کے لباس میں پایا تھا۔ لباس کہتے ہیں پہننے والے کپڑے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے ادبی کتاب ہے، تو اس کو ادبی انداز میں یہ کہہ رہے ہیں، اس میں ساری چیزیں ادب کہتے ہیں کہ تھوڑے سے جملے میں، چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتوں کو کہہ دینا، بہت لمبے جملوں کو لمبی باتوں کو چھوٹے سے جملوں میں سمیٹ دینا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ تو اسی انداز سے باتیں لکھی گئی ہے۔ سروینٹیز نے اسے ڈان کو ایکزوٹ اور سینکو پائزا کے لباس میں پایا تھا۔ سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا۔ سرشار یعنی یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا۔ تو ان کی جو کتاب ہے فسانہ آزاد، اس میں خوجی کے شکل میں، خوجی کے بھیس مطلب شکل، تو خوجی کے بھیس میں اس کردار کو نبھایا ہے۔ سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا، اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا۔ کہہ رہے منشی سجاد جو ہے یہ بھی بہت بڑے، یہ بھی ادیب ہے، ناول نگار ہے، تو اس نے اپنے ناول میں حاجی بغلول کے نام سے خوجی کے کردار کو نبھایا ہے۔ اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا ہے۔ دیکھیے کہنے کا انداز ہے کس طریقے سے، اسی کو ادبی جملے کہتے ہیں۔ اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا، وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ خوجی کے کردار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ خوجی کیا کرتا ہے کہ وہ ہر دفعہ عاقل یعنی عقل مندوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ عاقلوں کی دنیا پر تنقید مطلب یعنی اس کے اندر کمی کوتاہی نکالنے کے لیے نکالتا ہے۔ ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے؟ عقل مندوں کی کمی کوتاہی، اس کے نقائص، اس کی عیوب کو نکالتا ہے۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، اور اپنی احمقانہ یعنی بیوقوفی، احمقانہ باتوں یعنی بیوقوفی والی باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں یعنی سچائیوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ تو اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سنجیدگی یعنی جو سنجیدہ مزاج ہے، جو سنجیدہ رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، زیادہ مطلب خاموش مزاج، سنجیدہ مزاج، خاموش مزاج، متحمل یعنی برداشت، یعنی جو خاموش مزاج قسم کا جو انسان ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ بے وقوفانہ انداز میں سچی باتیں کہہ دیتا ہے، تو سچی بات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے۔ تو کہہ رہے جو سنجیدہ قسم کے جو انسان ہوتے ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ نا اپنی بیوقوفی میں اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے کہ لوگ غصہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار خوجی ہی کو جنم دے سکتے تھے۔ ہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار یعنی لکھنؤ یہ جو نوابوں کا شہر ہے، اور وہاں پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ بہت ہی وہاں کا ایک ویلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکھنؤ جس ٹائپ کا وہ شہر ہے، نوابوں کا شہر ہے، اور سرشار جس طریقے سے ادیب سرشار جو ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار، یہ بھی لکھنؤ کا ہی تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لکھنؤ ہی ایسی کردار کو، ایسی شخصیت کو پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ لکھنؤ
لکھنؤ اور سرشار یہ دونوں جو ہے یہ اس قابل تھے کہ یہی خوجی کا کردار اور خوجی جیسی شخصیت کو یہی لوگ پیدا کر سکتے تھے، دوسرے کی بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار خوجی ہی کو جنم دے سکتے تھے، جنم یعنی پیدا کر سکتے تھے۔ تو آج یہیں تک۔